بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے یہودیوں کی پوری ہسٹری کے بارے میں، یعنی پورے اتہاس کے بارے میں کہ یہودی کون ہے، ان یہودیوں کا مقصد کیا ہے اور یہودی کیا چاہتے ہیں۔ یہ یہودی قوم کی شروعات کیسے ہوئی، یہودی قوم آخر مسلمانوں سے کیا چاہتی ہے، ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہودی ایک ایسی بری قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہودی لوگ کون ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے تھے، ان کا نام یہودا تھا۔ اس نام سے جو بھی بنی اسرائیل میں ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا جس کو آج انگلش میں جیوز کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی بڑی ہی فسادی قوم ہے۔ پہلے ہی ان لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ یہ لوگ حق بات کو کبھی نہیں مانتے۔ یہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلیب پر چڑھانے کے سارے انتظامات انہی لوگوں نے کیے۔ لیکن دوستو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن یہ یہودی قوم بہت ہی پرانی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نام سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی، اور ان یہودی قوم کو ہمیشہ سے جھگڑالو اور فساد کرنے کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی لعنت کی ہے، اور بنی اسرائیل کی دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اسی جگہ حکومت مسلمانوں کو سونپ دی گئی۔ دنیا بھر میں قوموں میں یہودی قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو اس سے پڑھنے پر ان یہودیوں کے ظلم و ستم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخر کار 2 پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے سر پر لٹکایا گیا۔ اس کے باوجود بھی ان کے وعدے توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ آیات کو بیچ کر گانے بجانے کا سامان خریدا کرتے تھے۔ وہ نیکی کی صلاح دیتے تھے کہ خود نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر سے راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تو اس کے درمیان یہودی قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اور اس طرح ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اس لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا کرے، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا حکم دیا، حالانکہ حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان لوگوں کا پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی برائی کرتے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں صلیب پر لٹکانے سے بھی نہیں ہٹتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی نے بنایا تھا۔ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 1 نمبر کا دشمن مانتے تھے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے کیونکہ پلاننگ کی خبر اللہ پاک کو دے رہے تھے، اور یہودی یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل جاتی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا کہنے لگتے، اور بڑے بڑے دعوے کے ساتھ ہی اس قوم کے لوگ کہتے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس میں جھگڑے بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کٹائی بھی کیا کرتے تھے۔ قبیلوں میں جا کر کبھی قبیلے کے لوگوں کو
بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ اب ایک نبی کے آنے کی بات بھی کیا کرتے تھے۔ مدینے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نمٹ لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دشمن ہو گئے۔ یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں اور بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کرواتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا جادو کیا، اور اس کے علاوہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ، اور اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ ایک ہی بات کا بار بار سوال کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ حق کے سچائی کے راستے سے اور اللہ کے حکم کو ماننے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے زمین پر بہت بڑا جھگڑا فساد کیا، اور لوگوں کی بیویوں کی دھانک جھانک بھی کرتے تھے، اور ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے بدکاری اور زناکاری کرنے کا الزام بھی لگا دیا کرتے تھے، اور ایسا بیہودہ کام کرنے میں بھی وہ لوگ ذرا بھی شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کا ذکر سورہ معاص آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان پر الٹ پلٹ کر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں ہے کہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخی اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران کی 181ویں آیت اور ایک جگہ اور قرآن پاک میں موجود ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جانور محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی 178 نمبر آیت میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ آیا ہے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ معاذ اللہ، آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کے درجے سے ہی ہٹا دیا تھا، کیونکہ یہودی قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو آج بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پسندیدہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ انعاموں سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تو آئیے دوستو، ہم تابوت سکینہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ تابوت سکینہ آخر کیا ہے؟ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا، یعنی کہ ایک بکسا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر ایک ایک کر کے آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ علیہ السلام اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس برکت والا صندوق تھا، یعنی بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور کفار کے لشکروں کے بھیڑ سے اور طاقت سے دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے، اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان ہو جاتا، اور بنی اسرائیل کے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ اور جیسے جیسے صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے جیت کی خوشخبری نازل ہوا کرتی تھی، اور اب آگے بڑھتا تھا، آسمان سے کوئی بحث بازی پیدا ہوتی تو وہ لوگ صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز اور جیت کی خوشخبری سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر، یعنی ذریعہ بنا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل کی طرح طرح کے گناہوں میں ڈوب گئے اور ان لوگوں میں نافرمانی، جھگڑے اور فساد کا دورہ ہو گیا تو ان کی منحوسیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، اور قوم اعمال کا کفار کے لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس پاک صندوق کو اٹھا کر لے گئے، اس مقدس تبرک کو گندگی کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس کی بے ادبی کا
قوم اعمال پر اس قدر مصیبت کی نزول ہوا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں، بلاؤں اور نحوستوں میں مبتلا ہوتے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کا عذاب ہم پر آ گیا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا، اور اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیے جو کہ اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شبیر علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی یہ شرط تھی کہ اگر مقدس صندوق واپس آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی مان لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ آخر تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تو اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، جوتیاں، حضرت اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، کچھ سامان تھے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم سرکشی اور بغاوت کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر اللہ کے نافرمان ہو گئے، طرح طرح کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر سوار ہو گیا، تو ان ظالموں کی بے برکتی سے یہ برا دن دکھایا گیا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس سے قوم اعمال کے لوگ اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس خاص نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، فی الحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی بار، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔